السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کی ایک عظیم اور متنازع شخصیت چنگیز خان کے بارے میں۔ چنگیز خان، جس کا اصلی نام تیموچن تھا، ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی بے مثال قیادت، فوجی حکمت عملی اور عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ کر دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ وہ ایک طرف تو ایک عظیم فاتح تھے، لیکن دوسری طرف ان کی فتوحات کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ اس ویڈیو میں ہم چنگیز خان کی زندگی، ان کی سلطنت اور ان کے اثرات کو مختصر مگر جامع انداز میں دیکھیں گے۔ چنگیز خان 1162 کے قریب منگولیا کے ایک سرد اور سخت علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام تیموچن رکھا گیا، جو ان کے والد یسوگائی کے قبیلے سے منسوب تھا۔ تیموچن کی ابتدائی زندگی بہت مشکل تھی۔ ان کے والد کو جب وہ صرف 9 سال کے تھے، دشمن قبیلے نے زہر دے کر مار دیا۔ اس کے بعد ان کا خاندان غربت اور مشکلات کا شکار ہو گیا۔ تیموچن نے کم عمری میں ہی اپنی قیادت کے جوہر دکھانا شروع کر دیے۔ وہ اپنی بہادری اور ذہانت کی بدولت اپنے قبیلے کو دوبارہ متحد کرنے میں کامیاب ہوا۔ 1206 میں تیموچن نے منگول قبائل کو متحد کر کے ایک عظیم اتحاد بنایا اور انہیں چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے منگولوں کے منتشر قبائل کو ایک مضبوط فوج میں تبدیل کیا۔ چنگیز خان نے اپنی فتوحات کا آغاز شمالی چین سے کیا۔ 1211 میں انہوں نے جن سلطنت پر حملہ کیا اور بیجنگ کو فتح کیا۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا سلسلہ وسطی ایشیا تک پھیل گیا۔ خوارزم شاہ سلطنت، جو اس وقت وسطی ایشیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، چنگیز خان کے ہاتھوں تباہ ہوئی۔ بخارا، سمرقند اور دیگر عظیم شہر ان کے حملوں کی زد میں آئے۔ ان فتوحات کے دوران لاکھوں لوگ مارے گئے اور شہر تباہ ہوئے، جس کی وجہ سے چنگیز خان کو خونخوار فاتح بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن چنگیز خان صرف تباہی کا نام نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ایسی سلطنت بنائی جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی سلطنت بحر الکاہل سے بحیرہ کیسپیئن تک اور سائبیریا سے ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں ایک منظم نظام رائج کیا، جس میں ڈاک کا نظام، قوانین اور مذہبی رواداری شامل تھی۔ انہوں نے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو اپنی سلطنت میں جگہ دی، جو اس وقت ایک منفرد بات تھی۔ چنگیز خان ایک پیچیدہ شخصیت تھے۔ وہ ایک طرف تو اپنے دشمنوں کے لیے بے رحم تھے، لیکن دوسری طرف اپنے وفاداروں کے لیے بہت فراخ دل۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کے ساتھ مشکلات برداشت کرتے۔ انہوں نے اپنے قریبی دوستوں اور ساتھیوں کو اعلی عہدوں پر فائز کیا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جنہوں نے بعد میں ان کی سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے حکمرانی کی۔ چنگیز خان اپنی فوج کے نظم و ضبط پر بہت زور دیتے تھے۔ وہ خود ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور اپنی فوج سے بھی سادگی کی توقع رکھتے تھے۔ 1227 میں چنگیز خان کی موت ایک فوجی مہم کے دوران ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہوئے یا بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے وقت ان کی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور جانشینوں کو ایک ایسی سلطنت دی جو صدیوں تک قائم رہی۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹوں، خاص طور پر اوگتائی اور قبلائی خان نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ چنگیز خان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ان کی سلطنت نے مشرق و مغرب کے درمیان تجارت اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا۔ شاہراہ ریشم ان کے دور میں محفوظ ہوئی، جس سے تجارت کو عروج ملا۔ ان کے بنائے ہوئے ڈاک کے نظام نے بعد میں جدید پوسٹل نظام کی بنیاد رکھی۔ تاہم چنگیز خان کی فتوحات کی قیمت بہت بھاری تھی۔ لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں اور بڑے بڑے شہر تباہ ہوئے۔ آج بھی کچھ لوگ انہیں ایک عظیم لیڈر مانتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں ایک ظالم فاتح سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چنگیز خان ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ چنگیز خان کی کہانی ہمت، عزائم اور جدوجہد کی کہانی ہے۔ وہ ایک غریب بچے سے اٹھ کر دنیا کے سب سے بڑے فاتح بنے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ نظم و ضبط، حکمت عملی اور اتحاد کس طرح ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک سبق ہے کہ طاقت کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔
چنگیز خان کی کہانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عظیم لیڈر کون ہوتا ہے اور اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔